اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم نہایت ہی اہم موضوع کہ جو سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے کہ جسے آیت اللہ روح اللہ خمینی نے اپنی گہری بصیرت سے بیان کیا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی ابتدائی سورت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس آیت کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس کی حقیقت اور معنی کو بہتر طریقے سے جان سکیں اور اپنی زندگی میں ان تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس روحانیت سے بھرپور سفر کو۔ آج اس کتاب کا انشاءاللہ کہ چوتھا پارٹ اور چوتھا درس انشاءاللہ کہ یہ بیان ہوگا، اور دوبارہ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے گزارش کر دوں کہ اس کتاب میں کہ جو امام خمینی نے اس کی تفسیر کی ہے، انہوں نے صرف الحمدللہ رب العالمین تک تفسیر کی ہے۔ ابھی فی الحال ہم لوگ بسم اللہ کی ہی تفسیر سے آگے نہیں بڑھے، اور باقی پچھلی جتنی بھی آڈیوز ہیں، پچھلی 3 آڈیوز، ان کے لیے آپ تفسیر قرآن کی طرف جو پلے لسٹ ہے اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ چوتھا درس ہے بائے بسم اللہ۔ بائے بسم اللہ کے بارے میں جو بحث ہم کر چکے ہیں، اب تک جو مطالب بیان کیے جا چکے ہیں، ان سے یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ بسم اللہ کی بے سببیت کے لیے نہیں، یعنی جیسا کہ اہل ادب کہتے ہیں کہ بائے بسم اللہ سبب کے معنی دیتی ہے، یہ درست نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ خداوند عالم کی ذات کی بابت جب فاعلیت کا معنی لیں گے تو نہ ہی سببیت اور مسببیت اور نہ ہی علیت اور معلولیت مراد ہوگی۔ خدا کے بارے میں وہی تعبیر سب سے بہتر ہے جو کہ قرآن میں واقع ہوئی، یعنی تجلی ظہور۔ هو الاول هو الآخر هو الظاہر والباطن تجلی ربہ۔ تو یہ سب کچھ سببیت اور مسببیت کے علاوہ ہی معنی رکھتے ہیں، کیونکہ جہاں سببیت اور مسببیت کی بحث آئے گی وہاں سبب اور مسببیت کے درمیان تمایل پایا جائے گا، جو کہ خدا تعالی اور موجودات عالم کے درمیان ہرگز موجود نہیں۔ لہٰذا یا تو سببیت کا ایسا وسیع معنی کریں کہ تجلی اور ظہور بھی اس میں شامل ہو سکے، یا پھر اس مقام پر واضح طور پر کہہ دیں کہ بائے سببیت نہیں ہے، تو پھر بسم اللہ سے بہی ظہور ہی بے تجلیل ہی وغیرہ سے مراد لیں گے، بلکہ حمد کو بھی اسم کے لیے مسبب نہیں مانیں گے۔ سببیت اور علیت کے بارے میں مجھے قرآن و سنت سے کوئی تعبیر نظر نہیں آتی۔ یہ تعبیرات اور اصطلاحات فلسفی ہیں جو کہ فلاسفر کے کلام اور محاورات میں ذکر ہوئی ہیں، بلکہ قرآن و سنت میں اگر علیت اور سببیت کا تذکرہ آیا بھی ہے تو وہ اس معنی میں نہیں کہ جو فلاسفرز کرتے ہیں۔ وہاں تو خلق، ظہور اور تجلی وغیرہ جیسی تعبیرات ملتی ہیں۔ ان قرآنی تعبیرات اور فلسفی اصطلاحات میں بہت فرق ہے، اور دونوں کے معانی اور مفاہیم مختلف ہیں، مگر یہ کہ ان کی معانی میں وسعت دی جائے۔ بے کا نقطہ، بسم اللہ کی بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس کے بارے میں بھی بہت عمدہ بحث ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت بھی ذکر کی جاتی ہے، البتہ اس روایت کے بارے میں کبھی کسی تبصرے کے بغیر صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، انا نقطہ تحت البا۔ اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس کی تعویل یوں کی جا سکتی ہے کہ بے جو کہ ظہور مطلق معنی میں ہے، اس کا پہلا تعین مقام ولایت سے ہے، یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ارشاد گرامی سے مراد ممکن ہے یہ ہو کہ مقام ولایت کے حقیقی معنی یعنی ولایت کلیہ کے لحاظ سے ظہور مطلق کے تعین کی پہلی کڑی ہے۔ اسم تجلی مطلق ہے، اسم تجلی مطلق ہے، اور اس کا تعین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ولایت کے تعین سے ہے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی مستند روایت وارد نہ بھی ہوئی تب بھی یہ بات قطعی ہے کہ تجلی مطلق کی تعین کی پہلی کڑی وجود کا سب سے بلند اور بالا مرتبہ ہے، جو کہ ولایت مطلقہ ہی کا دوسرا نام ہے۔ اس کی بابت بہت سے مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسم کبھی تو صرف ذات کے لیے آتا ہے، اس کا جامع لفظ جلالہ اللہ ہے، اور باقی سب اسماء ظہور ہے جیسے رحمان، رحیم وغیرہ، ان کی رحمانیت اور رحیمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ سب اسم اعظم کی تجلیات میں سے ہیں۔ اللہ اسم اعظم
اور پہلی تجلی بھی وہی ہے۔ اس کے بعد دیگر اسما کی باری آتی ہے۔ کچھ اسما ایسے ہیں کہ جو ذات حق تعالی سے متعلق ہیں، اور کچھ اسما تجلیات سے مربوط ہیں۔ پھر ان تجلیات سے مربوط اسما دو قسم پر ہیں، ایک وہ کہ جو اسمیت سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو فعلیت سے متعلق اور مربوط ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی احد کہا جاتا ہے، کبھی واحد، یعنی احدیت اور واحدیت کے اظہار کے لیے اسما ذکر کیے جاتے ہیں، کبھی مشیت کا اظہار اسما کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سب خاص قسم کی اصطلاحات ہیں، اور شاید ان تمام اصطلاحات کی اصل و اساس سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں ہوں گی کہ جن میں خداوند عالم نے اپنے اسما مقدسہ کو ذکر فرمایا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق الباری المصور۔ مذکورہ بالا آیات کی روشنی میں اس امر کا امکان ہے کہ ان 3 آیات میں اسما کو 3 مختلف طریقوں سے ذکر کرنا انہی تینوں قسموں کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی اسماء ذات، اسماء صفات اور اسماء افعال۔ گویا پہلی آیت میں مقام ذات کے لیے وہی اسما مناسب ہیں کہ جو پہلی آیت میں مذکور ہیں، اور مقام صفات و تجلیات میں وہی صفات اور اسما موضوع ہیں کہ جو دوسری آیت میں ذکر کیے گئے ہیں، جن کا تعلق مقام فعل اور تجلیات فعلیہ سے ہے۔ گویا یہاں 3 جلووں کا بیان مقصود ہے، ایک جلوہ ذات برائے ذات، دوسرا جلوہ در مقام اسما، اور تیسرا جلوہ در مقام ظہور۔ یہی وجہ ہے کہ ارشاد ہوا هو الاول والآخر، یعنی وہی اول ہے وہی آخر ہے، یعنی دوسرے کچھ بھی نہیں، کسی رتبے اور مرتبے میں نہیں آتے، بلکہ وہ اصلاً ہے ہی نہیں، متقی ہیں، اس طرف اشارہ ہوا۔ والظاہر والباطن، وہ ظاہر ہے وہ باطن ہے، یعنی وہی ظہور ہے، اور ظہور صرف اسی سے متعلق ہے، نہ یہ کہ ظہور اسی سے ہو بلکہ وہ خود ظہور ہے۔ هو الظاہر وهو الباطن وهو الاول وهو الآخر، وہی ظاہر اور باطن ہے، وہی اول ہے اور وہی آخر۔ جلوہ متجلی سے جدا نہیں، اگرچہ جلووں میں مختلف مراتب اور درجات ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ متجلی سے جدا ہوں۔ البتہ اس حقیقت کا تصور تو قدرے مشکل ہے، لیکن اس کے تصور کے بعد اس کی تصدیق کا مرحلہ آسان ہے۔ شاید کہ اللہ مقام صفات میں اس تجلی ہی کا نام ہو، اگر ایسا ہو تو بسم اللہ میں اسی تجلی کے ظہور کا جامع جلوہ ہوگا۔ اس کے جامع جلوہ ہونے سے ہمارے سابقہ بیانات کی نفی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سب مطالب ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں، لیکن ان تمام مسائل اور مباحث میں جو نقطہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ کبھی تو ہم حقائق کو اپنے ادراکات کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اپنی عقل کے زاویوں میں حقائق اور واقعات کو لانے میں کوشاں ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے قلبی احساسات کے آئینے میں حقائق کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں، اور کبھی بہرحال ہم جو کچھ درک کرتے ہیں وہ اپنی عقل و شعور کی قوت ہی سے درک کرتے ہیں اور عقلی اصولوں کے سائے میں درک کرتے ہیں۔ تاہم ہمارے ادراکات کی بھی ایک حد ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقائق اور واقعات اس حد سے کہیں آگے ہوتے ہیں، لیکن اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ تمام حقائق کی اساس بلکہ اصل حقیقت ذات مقدسہ الہی اور اس کے پاکیزہ جلوے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم جس طرح بھی سوچیں اور جو کچھ بھی سمجھیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اصل حقیقت ذات کردگار اور اس کا پاکیزہ جلوہ ہے، خواہ اس کی تجلی مقام ذات میں ہو، مقام صفات میں یا مقام فعل میں، جیسا کہ میں نے آیت کو ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ آیات ان تینوں جہات کو بیان کر رہی ہوں اور ہمارے مقصود پر شاہد واقعی ہوں، یعنی هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ پس حقیقت یہ ہے کہ کوئی موجود ایسا ہو کہ جو موجود مطلق کے مقابل واقع ہو سکے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ادراک کو معیار قرار دے کر تمام امور کا جائزہ لیتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم نے اپنی عقلی ادراکات کو دل کی گہرائیوں سے ہم آہنگ کر لیا ہے یا نہیں۔ اگر ہم آہنگ کر چکے ہیں تو یہی بات ایمان کا دوسرا نام ہے، یعنی عقل اور قلب ایک ہی امر پر یکجا ہو جائیں، یا پھر یہ دیکھیں کہ آیا عقلی ادراکات کو سیرت، کردار اور اخلاق کے پاکیزہ اصولوں سے ہم آہنگ کر لیا ہے۔ اگر یہ مرحلہ
طے ہو چکا ہو تو اس کو عرفان اور معرفت کہتے ہیں۔ اسی طرح دیگر امور پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہمارے ادراکات کی صورت اس کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ہم حقائق و واقعات کے بارے میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے، اور یہ واضح امر ہے کہ واقعات تو جو کہ تو ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ البتہ ہمارے ادراکات میں فرق ضرور آتا ہے، لیکن جب حقیقت کو حقیقت ہی کے طور پر دیکھا جائے تو وہ حق تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ بھی ہے وہی ہے، وہ جلوہ بھی ہے، جلوے کی حقیقت بھی، بس وہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہم تو اس کی بابت کوئی مثال ذکر کرنے سے بھی عاجز ہیں، یعنی ایسی مثال پیش ہی نہیں کر سکتے کہ جو اس پر پوری طرح مطابق ہو۔ اگرچہ ذل اور زل کی مثال پیش کی جاتی ہے، لیکن یہ مثال بھی ناقص ہے، اس سے حقیقت امر واضح نہیں ہوتا۔ ذات اور جلوہ دریا اور موج کی طرح ہے۔ حقیقت کو سمجھنے کے لیے شاید دریا اور موج کی مثال سب سے بہتر ہے۔ موج کی دریا کے ساتھ نسبت ایسی ہے کہ موج دریا سے جدا نہیں، موج دریا ہے لیکن دریا موج نہیں۔ یہ امواج جنہیں ہم دیکھتے ہیں یہ اصل میں دریا ہی ہے جو موجوں کی صورت اختیار کرتا ہے، لیکن جب ہم اپنے ادراکات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ایک دریا ہے، ایک موج بھی موج دریا کی ایک عارضی کیفیت ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اصل دریا ہے اور دریا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دریا کی موج وہی دریا ہی ہے، کائنات بھی ایک موج ہے۔ بہرحال کردگار ہستی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کوئی ایسی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ جو حقیقت کی مکمل تصویر ہو، بلکہ ایسی مثال ہے ہی نہیں۔ جسے مثال کے طور پر پیش کیا جاتا اس کا حال اس طرح پر ہے کہ جیسے کسی فارسی شاعر نے کہا، خاک بر فرق منو تمثیلا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ان مسائل میں وارد ہوں تو ان مسائل کی بابت کچھ بنیادی تصورات ذہن میں لاتے ہیں، اور پھر انہی تصورات کی روشنی میں ہم ذات، اس میں صفات، اس میں افعال اور اس قسم کے اصطلاحی امور تک پہنچ جاتے ہیں جو کہ سب کے سب مفاہیم کے دائرے میں آتے ہیں۔ تو گویا ہمارا ادراک مفہومی ادراک ہے، ہم مفہوم ہی تک محدود ہیں، اور پھر جب ان مفاہیم کو درک کر لیتے ہیں تو اپنے ادراکات کے ساتھ دلیل و برہان کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ واقعیت اور حقیقت یوں ہے۔ تاہم ہمارے استدلال کی دوڑ ذات اور جلوہ ذات سے آگے نہیں جاتی۔ ہم ذات اور جلوہ ذات کی بابت اپنے استدلال کے نتیجے میں یہاں تک پہنچتے ہیں کہ صرف الوجود، وجود مطلق، وجود اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ جس طرح بھی ممکن ہو حقیقت کا ادراک ہو جائے۔ چنانچہ جب اس سلسلے میں دلیل و برہان قائم کی جاتی ہے تو یوں کہا جاتا ہے کہ اگر وجود میں کسی قسم کا کوئی نقص یا اس کے لیے کوئی حد ہو تو وہ وجود مطلق نہیں ہے، بلکہ وجود مطلق تو وہ ہے کہ جو کسی لحاظ سے تعین نہ رکھتا ہو، کسی قسم کا کوئی نقص یا محدودیت اس میں نہ پائی جاتی ہو۔ وہی وجود مطلق ہی سب کچھ ہے، وہی تمام الوجود ہے، یعنی وجود اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سب عبارتیں ناقص ہیں، کیونکہ وجود مطلق وہ ہے کہ جو ہر لحاظ سے کامل اور کمال محض ہو، اس میں کسی حقیقت کا فقدان متصور ہی نہیں۔ تمام اوصاف بطور مطلق اس میں پائے جاتے ہیں، نہ کہ بطور متعین، یعنی نہ صرف رحمانیت متعین، نہ رحیمیت متعین، نہ الوہیت متعین، بلکہ یہ سب کچھ علی الاطلاق ہے۔ اس کی ذات میں کسی قسم کا تعین متصور ہی نہیں، وہ ہر لحاظ سے مطلق ہے۔ کسی کمال کا نہ ہونا تعین کا باعث بنتا ہے۔ جب نور مطلق ہو، وجود ہر قسم کے تعین سے پاک ہو، تو ضروری ہے کہ تمام کمالات کا جامع ہو، کیونکہ کسی ایک کمال کا فقدان بھی تعین کا باعث بنتا ہے جو کہ نقص ہے۔ اگر ذات ربوبیت میں ایک پہلو بھی نقص کا ہو تو وہ ممکن الوجود بن جائے گا، واجب الوجود نہیں رہے گا، کیونکہ وہ صورت میں علی الاطلاق نہیں رہے گا، اور جب مطلق نہ رہے تو واجب الوجود بھی نہیں رہے گا بلکہ ممکن الوجود بن جائے گا۔ واجب الوجود کمال و جمال مطلق کا دوسرا نام ہے۔ لہٰذا جب ہم اپنے ناقص استدلال کے ساتھ یہ بحث کرتے ہیں تو لفظ اللہ اسی ذات مطلق کا اسم قرار پاتا ہے جو تمام جلواؤں کی جامعہ ہے، تمام اسماء اور صفات کی جامعہ ہے، تمام کمالات کی جامعہ ہے، کمال مطلق ہے، ہر قسم کی محدودیت سے پاک ہے۔
کمال مطلق میں کسی چیز کا فقدان نہیں، کیونکہ جو کسی چیز سے محروم ہو وہ کمال مطلق نہیں ہو سکتا، جس میں کوئی کمی ہو وہ کمال مطلق نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ممکن الوجود ہوگا، اگرچہ وہ کمال کے کسی بھی بلند مرتبے پر فائز ہو، لیکن جو ہی مطلق ہونے سے خارج ہوا ممکن الوجود ہو جائے گا۔ وجود مطلق میں سب کچھ پایا جاتا ہے، وہ تمام کمالات کا حامل ہے، البتہ برہان کے آئینے میں جو تعبیرات آتی ہیں وہ یہ ہے: صرف الوجودی کل الاشیاء ولیس بشیء منہا، وہ وجود محض ہے، سب کچھ ہے لیکن کسی چیز کا حصہ نہیں، وہ سب کچھ ہے لیکن کسی تعین اور محدودیت کا حامل نہیں، وجود ہی وجود ہے، کمال ہی کمال ہے، یعنی وجود مطلق اور کمال مطلق ہے، ایسا کمال کہ جس میں تعین نہیں، حد نہیں، لہٰذا جب واقعیت کو ملحوظ رکھیں تو اس حقیقت سے آگاہ ہوں کہ کمال مطلق اس کے سوا کوئی نہیں، وہی کمال مطلق ہے اور بس۔ اور اسی طرح اسما کی بابت یہ امر واضح ہونا چاہیے کہ وہ ذات سے جدا نہیں، اسما ذات ہیں مگر ذات سے جدا نہیں، چنانچہ وہی خصوصیت کہ جو اللہ میں ہے رحمان میں بھی ہے، رحمان جب کمال مطلق ہو تو رحمت مطلق بھی تمام کمالات کی حامل ہوگی، تمام کمالات وجود اس میں پائے جائیں گے، کیونکہ اگر اس طرح نہ ہو تو مطلق نہ رہے گی۔ مطلق اسے کہتے ہیں کہ جو ہر لحاظ سے تعین اور محدودیت سے پاک ہو۔ اسما کی بابت ارشاد حق تعالی ہے: ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس نام سے بھی پکارو گے اسی کے لیے ہیں اسماء حسنہ۔ اللہ، رحمان، رحیم اور دیگر تمام اسماء حسنہ اسی ذات کے لیے مخصوص ہیں، لہ الاسماء الحسنی، ان سب میں صفات حق تعالی بھی ہیں، وہ بھی بطور مطلق ہیں، اور جب وہ بطور مطلق ہیں تو پھر ان میں کسی قسم کی محدودیت نہیں پائی جا سکتی، ان کی حد مقرر نہیں کی جا سکتی، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اسم ہے اور یہ مسمى اور یہ فلاں اسم اور وہ فلاں اسم، ایسا ہرگز نہیں۔ اس کی عام مثال یوں ہے کہ ہم ایک ہی چیز کے کئی نام رکھتے ہیں، ہر نام ایک خاص مناسبت کی حکایت کرتا ہے، نور اور ظہور بھی ایسے ہی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نور کچھ اور ہو ظہور کچھ اور ہو اور دونوں کی حقیقتیں ہی مختلف ہوں، بلکہ حقیقت میں نور عین ظہور ہے، ظہور عین نور ہے۔ تاہم ہماری مثال بھی کامل نہیں، اس سے ذات حق تعالیٰ کی حقیقت کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں ہو سکتی، اس لیے یہی کچھ کہنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ وجود مطلق کمال ہے اور کمال مطلق ہر لحاظ سے مطلق ہے، ہر جہت سے مطلق ہے، اس میں تمام اوصاف ہیں لیکن بطور مطلق، یعنی اس طرح پر ہیں کہ ان کے درمیان جدائی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ مشاہدہ برہان سے پہلے یہ جو کچھ اب تک ہم نے بیان کیا ہے اس کا تعلق برہان سے ہے، ورنہ مشاہدے کی منزل اس سے پہلے ہے۔ عرفا میں سے کسی نے کہا کہ میں جہاں بھی گیا یہ اندھا بھی عصا لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اندھے سے اس کی مراد شیخ الرئیس بو علی سینا ہے۔ اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو کچھ پایا، جس چیز کا مشاہدہ کیا، اسے اس نے برہان کے ذریعے درک کر لیا۔ گویا وہ اندھا ہے، مشاہدہ نہیں کر پایا، لیکن عصا اس کے پاس ہے اور وہ برہان کا عصا ہاتھ میں لے کر اسی منزل تک پہنچ جاتا ہے جہاں میں مشاہدے کے ذریعے اور عرفان کے ذریعے پہنچا۔ وہ برہان کے ذریعے پہنچ گیا اور میں نے دیکھا کہ میں جہاں تک پہنچا یہ اندھا بھی عصا کے ذریعے وہاں تک پہنچ گیا۔ اہل برہان اندھے ہیں۔ اہل برہان کے بارے میں صورتحال وہی ہے کہ جو اس اہل عرفان نے کہی۔ ہم اہل برہان ہیں اور ہمارا حال یہی ہے کہ اگر برہان نہ ہو تو ہم اندھے ہیں۔ یہ برہان ہی ہے کہ جس کے ذریعے ہم مسائل توحید اور وحدت مطلق کو ثابت کرتے ہیں، اور یہ برہان ہی ہے کہ جو ہمارے لیے عصا کا کام دیتی ہے۔ ہم دلیل و برہان کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے برہان ایک دیوار کی مانند ہے، ہم اس کے پیچھے بیٹھے ہیں، لہٰذا اگر ہم کوشش کریں اور اس برہان کو اپنی لوہے دل پر ثبت کرنے میں کامیاب ہو جائیں تب کہیں یہ صرف الوجود اور کل شیء کی حقیقت سمجھ میں ہمیں آ سکے گی۔ اس بات کو صرف دل ہی سمجھ سکتا ہے، دل ہی اس حقیقت کا ادراک کر سکتا ہے۔ دل ایک بچے کی طرح ہے، ضروری ہے کہ اسے ایک ایک حرف سکھایا اور سمجھایا جائے، لہٰذا جو شخص برہان کے ذریعے مسائل کو عقلی طور پر درک کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی معلومات کو الف بے کے طور پر اپنے دل میں لائے۔
یعنی جس طرح حروف ہجا ایک ایک کر کے سکھائے جاتے ہیں، اسی طرح لوح دل کو پر کرے، بار بار ایسا کرتا رہے اور مجاہدات اور نہایت کوشش کے ساتھ اپنے لوح دل پر ان معلومات کو ثبت کر لے تو حقائق کی تصویر بھی دیکھ سکے گا۔ قلبی ادراک ہی ایمان کہلاتی ہے۔ جب برہان کے ذریعے حاصل کیے ہوئے مسائل توحید لوح دل پر ثبت ہو جائیں اور صرف الوجود کل الکمال کی حقیقت معلوم ہو جائے تو یہی ایمان کہلاتا ہے، جبکہ یہ پہلے مرحلے میں عقلی ادراک تھا اور پھر اس کا مفہوم دل سے مل گیا تو لوح دل پر عقلی ادراک ثبت ہو گیا، اور جب برہان قائم ہوئی تو تمام مراحل طے ہو گئے اور تمام امور واضح ہو گئے۔ بس عقلی ادراک کا مرحلہ طے ہونے کے بعد لوح دل کا مرحلہ آیا، اور جب لوح دل کا مرحلہ بھی طے ہوا تو وہی قرآنی حقیقت کے جو آیات میں ذکر ہوئی ہے، عقل نے برہان کے ذریعے اسے پایا، اسے چشم دل نے پڑھ لیا، اور جب چشم دل نے اس کو پڑھا، دل کو اس کی تعلیم دی، بار بار دہرایا، ریاضت کے ساتھ اسے لوح دل پر ثبت کیا تو دل بھی ایمان لے آیا، اور اس امر پر یقین کامل حاصل ہو گیا کہ لیس فی الدار غیر الدیار، لیکن یہ بھی ایمان کی ہی منزل ہے۔ اس کے بعد اطمینان کی منزل بھی ہے، لیطمئن قلبی اس کا مرحلہ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد مشاہدے کی منزل ہے۔ اس منزل سے انبیاء کا گزر ہوا اور وہ اس مقام تک پہنچے اور جمال حق تعالیٰ کا مشاہدہ ہوا، چنانچہ اسی امر کی جانب اشارہ ہوا۔ تجلی ربہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تجلی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گوناگون مراحل سے گزر کر اس منزل تک پہنچے ہیں۔ پہلے 30 دن کا وعدہ، پھر 40 دن، اسی طرح کئی ایک دیگر مراحل، اور پھر جب وہ اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر سے باہر آئے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ لے کر چل پڑے تو ایک مقام پر پہنچ کر اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ میں آگ دیکھ رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آگ کو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی دیکھ رہے تھے، ورنہ ان کی بیوی اور بچے اس آگ کو نہ دیکھ سکے۔ بہرحال انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور وہاں جاتا ہوں، شاید میں تمہارے لیے اس سے کچھ لے آؤں، یعنی اس آگ سے کوئی روشنی لے آؤں، جلوہ لے آؤں۔ بس جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو آواز آئی انی انا اللہ۔ اسی آگ سے جو کہ درخت میں تھی آواز آئی انی انا اللہ، میں خدا ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ یہ ہے مشاہدے کی منزل، یہ ہے مشاہدے کا مقام، یہ مشاہدے کا مرحلہ، یہ وہ مقام ہے کہ جسے اندھے نے عصا کے سہارے پایا، اہل عرفان نے اپنے دل تک پہنچایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشاہدہ کیا۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جو ہم کہہ دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ امور کہنے اور سننے کی حدود سے بالا تر ہے۔ انی انا اللہ کہنے میں تو بہت آسان ہے، لیکن اس کی حقیقت کا ادراک بہت مشکل ہے۔ وہ نور کے جو درخت میں تھا اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی نے نہ دیکھا، نہ ہی کسی کوئی دیکھ سکتا ہے۔ یہی صورتحال اس وحی کی تھی کہ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جو اس وحی کو سمجھ سکے، اور نہ ہی کوئی شخص وحی کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ قرآن کے جو کہ حضرت پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، سب کا سب ایک دفعہ نازل ہوا، تو اس سے اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ ایک قرآن کہ جو کہ 30 پاروں میں ہے، پیغمبر کے سوا کسی عام شخص کے دل پر ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا۔ ایک ہی مرتبہ نازل ہونے کا مرحلہ تدریجی نزول کی آخری کڑی ہے، ورنہ تنزیل اور مرحلہ وار نازل ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ دل کی دنیا اور قرآن۔ دل کی دنیا ایک مستقل مقام رکھتی ہے، قرآن بھی ایک مستقل حقیقت ہے، اور یہ حقیقت صرف دل پر ہی آتی ہے۔ قرآن ایک راز ہے، اسرار میں سے ہے، بلکہ مجموعہ اسرار ہے، اس میں اسرار ہی اسرار ہیں، ہر ایک راز دوسرے راز سے بالا تر، سب اسرار ایک دوسرے پر چھائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو ڈھانپے ہوئے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ یہ سب اسرار تنزل کریں، نیچے کو آئیں تاکہ دلوں تک پہنچیں۔ یہاں تک کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل ہونے کے لیے بھی تنزل کی ضرورت ہے، چنانچہ تنزل کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر آتا رہا، اور پھر اس کے بعد یہ بات ضروری ہے کہ تنزل کرتا ہوا اسی حد تک پہنچے کہ دوسرے لوگ بھی اسے سمجھیں، اس کے پاکیزہ علوم اور معارف سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے دلوں کی کائنات کو منور کر سکیں۔ انسان بھی ایک راز ہے، اسرار میں سے ہے، مجموعہ اسرار ہے، اسرار ہی اسرار اس کی حقیقت میں پوشیدہ ہیں۔ ہم انسان کی ظاہری کیفیت دیکھتے ہیں، ہم اس کی حقیقت کے بارے میں سوائے اس کی حیوانی کے
کچھ بھی نہیں جانتے اور اسے ایک ایسا حیوان سمجھتے ہیں کہ جو کچھ خصوصیات رکھتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انسانیت کا حامل ہے اور اسی انسانیت کے مرحلے سے مراتب کمال تک پہنچتا ہے اور پھر کمال مطلق تک رسائی حاصل کر لیتا ہے اور پھر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جو ہمارے وہم و گمان سے بالاتر ہے اور پھر بالآخر عدم سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ ہم صرف اعراض ہی کو درک کرتے ہیں۔ کائنات میں اسرار ہی اسرار ہے۔ یہ جہان طبیعت مجموعہ اسرار ہے اور یہ امر بھی ایک پر اسرار حقیقت ہے کہ ہم اجسام کو درک نہیں کر سکتے، ان کی حقیقت سے آگہی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم جواہر کو بھی درک نہیں کر سکتے، ہم تو صرف اعراض کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ سب کچھ اعراض ہیں۔ ہماری آنکھیں رنگ ان جیسی چیزوں کو دیکھتی ہیں، ہمارے کان آوازوں کو سنتے ہیں، ہماری زبان چیزوں کے ذائقے چکھتی ہے، ہمارے ہاتھ ظاہری چیزوں کو لمس کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اعراض ہیں۔ جسم کہاں ہے؟ جب انسان کسی چیز کی تعریف کرنے لگتا ہے تو اس کے طول، عرض، عمق کا ذکر کرتا ہے۔ طول و عرض اور عمق بھی اعراض میں سے ہیں، سب کچھ اعراض میں سے ہے۔ آپ جس چیز کی تعریف کرنا چاہیں کچھ وہ اعراض ہی کے ذریعے کرتے ہیں اور صاف سب کے سب اعراض ہیں۔ تو جب صورتحال اس طرح ہے تو پھر جسم کہاں ہے؟ حقیقت میں جسم بھی ایک راز ہے، اسرار میں سے ہے۔ احادیث بھی اسرار میں سے ہیں، اگرچہ سے احادیث کو ظل اور سائے کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے لیکن وہ بھی اسرار ہے۔ یہ سب اسماء اور صفات ہی ہیں کہ جو ہم درک کرتے ہیں، ورنہ وہ خود غیب ہے۔ صرف اس کے اسماء و صفات ہی ظاہر ہیں، اس کا غیب حقیقت ہم سے پوشیدہ ہے۔ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور نہ ہی کچھ جان سکتے ہیں۔ آپ جس چیز کی تعریف کریں اس کے اسماء اور صاف آثار ہی اس کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ بشری ادراکات محدود ہیں، اسرار کا سمجھنا ان کے بس سے باہر ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ولایت کے سہارے وہاں تک پہنچ جائے تو ممکن ہے کہ تجلی حق تعالیٰ اپنی خصوصیات کے ساتھ اس کے دل پر وارد ہو۔ بہرحال یہ غیب اور شہادہ کے اسرار ہر جگہ ہیں اور تمام امور میں سرایت کرتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے عالم غیب کی طرف اشارہ کیا تو اس کے بارے میں عالم ملائکہ، عالم عقول اور اس قسم کی تعبیرات بھی ذکر کی گئی ہیں۔ اسماء خدا سب چیزوں پر چھائے ہوئے ہیں۔ اسماء خدا بھی اپنے مقام پر اسرار ہیں، ظاہر و باطن کے حامل ہیں۔ هو الظاہر والباطن اسی حقیقت کا بیان ہے۔ وہ جس چیز میں ظہور پذیر ہوتا ہے اس کے باطن میں بھی وہی ہوتا ہے، گویا کہ اس کا تعلق ظاہر و باطن سے ہے اور اس کے بابت ظاہر و باطن میں فرق نہیں بلکہ اس کی بابت دونوں یکساں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اسماء حق تعالی اسی خصوصیت کے حامل ہیں۔ سب اسماء جہات وجود کے حامل ہیں، گویا ہر اسم دوسرے اسم کی خصوصیت کا حامل ہے، یعنی ہر اسم اسماء ہے۔ اور ایسا ہرگز نہیں کہ رحمان جو کہ ایک صفت یا اسم ہے، رحیم اس کے مقابل میں ایک مستقل اسم ہے جس کا رحمان سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس طرح منتقم وغیرہ، تو یہ سب کے سب اگر اسماء ہوں تو ان میں سے ہر ایک تمام جہات کا حامل ہوگا۔ اسی لیے ارشاد حق تعالی ہوا تمام اسماء حسنہ رحمان کے نام کے لیے ہیں، رحیم کے لیے بھی ہیں، قیوم کے لیے بھی ہیں، لہٰذا ایسی بات نہیں کہ ہر اسم ایک مستقل معنی اور حقیقت رکھتا ہے اور دوسرا اس سے بالکل جدا۔ اور اگر ایسا ہو بھی تو پھر رحمان ایک خاص حیثیت کا حامل ہو جو کہ خدا تعالیٰ کے درجات میں شمار کی جائے اور دوسرا اسم کسی دوسری حیثیت کا حامل ہوگا، تو اس طرح خداوند عالم حیثیتوں کا مجموعہ بن کر رہ جائے گا۔ اور یہ بات وجود مطلق کے لیے محال ہے کیونکہ اس میں حیثیتیں نہیں پائی جاتی، بلکہ وجود مطلق اپنے وجود مطلق ہی میں رحمان ہے، اپنے وجود مطلق ہی میں رحیم ہے، اپنی تمام ذات میں نور ہے، اپنی تمام ذات میں اللہ ہے۔ اس طرح نہیں کہ رحیمیت میں کچھ رحمانیت میں کچھ، تاہم ان حقائق کو وہی لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو اپنے پائے معرفت کے ساتھ اس منزل تک پہنچ جائیں جو کہ منزل ذات ہے۔ البتہ منزل ذات سے مراد حقیقت ذات نہیں بلکہ جلوہ مراد ہے، یعنی وہ اس جلوے کو لوہے دل پر سب کر لے، البتہ دل بھی ایسا کہ جو نزول قرآن کا مرکز قرار پائے، جو وحی کا مبدا ہو، جو وحی کا محور ہو، جو جبرائیل کو اپنے پاس آنے پر مجبور کر دے۔ تو جو جلوے ایسے دل میں ہوگا وہ حقیقی معنوں میں جلوہ ہوگا، بلکہ تمام جلوے اس میں پائے جائیں گے
اور وہ دل بھی اسم اعظم ہے، وہ جلوہ بھی متجلی اس جلوے کے سبب اسم اعظم ہے۔ چنانچہ اسم اعظم ہے اور وہ جلوہ بھی متجلی اس جلوے کے سبب اسم اعظم ہے۔ چنانچہ اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا نحن الاسماء الحسنی، ہم ہیں اسماء حسنی۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اسم اعظم ہیں، بلکہ اعظم الاسماء ہیں، البتہ مقام تجلی ہیں۔ ہمارا وجود تجلی ہے۔ آج کی بحث میں ایک تو بے کے متعلق کچھ مطالب عرض کیے گئے اور سببیت کی بابت گفتگو ہوئی، اور میں نے یہ بات بیان کی کہ اس میں سببیت کا وہ معنی اور مفہوم نہیں پایا جاتا جو ہم سمجھتے ہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں جو مثال پیش کریں گے اس میں پوری وضاحت نہیں مل سکتی۔ دوسری بحث جو آج کے بیان میں ہوئی وہ بے کے نیچے نقطے کی بابت تھی۔ اس سلسلے میں بھی عرض ہو چکا کہ ایک روایت وارد ہوئی کہ اس بارے میں نے اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت کر دی۔ اسم کے بارے میں بھی عرض کیا تھا کہ اس کے بھی کئی مراتب ہیں، کبھی تو مقام ذات میں ہے، کبھی مقام صفات میں ہے، کبھی ذات کے ذات پر جلوہ گر ہونے کے مقام میں، کبھی ذات کے موجودات پر جلوہ گر ہونے کے مقام میں ہے۔ موجودات پر ذات کی تجلی کے بارے میں جب ہم کچھ کہنا چاہیں تو اس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے سب وجود اس کی تجلیات ہیں۔ بہرحال اگرچہ تجلیات کی یہ مثال بھی کامل نہیں، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں، کیونکہ یہ وصف ہے، اور یہ اس طرح سے ہے جیسے آپ 100 آئینہ سورج کے سامنے رکھ دیں تو ہر آئینے میں سورج کا نور نظر آئے گا، ہر ایک میں سورج کی روشنی۔ جب آپ ان سب کو دیکھیں گے تو ایک لحاظ سے کہیں گے کہ یہ 100 نور ہیں، یہ 100 روشنیاں ہیں، 100 پرتوں ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ سب ایک ہی نور ہے، ایک ہی روشنی ہے کہ جو 100 آئینوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہر آئینے میں ایک مستقل روشنی ہو، بلکہ 100 آئینوں میں بکھر جانے کے باوجود ایک ہے، وہی ایک ہی نور، ایک ہی روشنی کی، ایک ہی سورج کی روشنی، ایک ہی جلوہ آفتاب، ایک ہی نور آفتاب 100 آئینوں میں نظر آ رہی ہے، مگر پھر بھی سورج کی مثال ناقص ہے، لیکن اس سے آسان مثال موجود نہیں۔ جلوہ تعینات کا سبب ہے۔ تمام موجودات میں جلوہ حق تعالی ہے، کیونکہ یہ سب تعینات کے حامل ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تعین نور کے مقابلے میں کوئی مستقل حیثیت رکھتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نور اپنے فعلی جلوے میں تعینات کا سبب بنتا ہے اور اسی سے موجودات کا ظہور ہوتا ہے۔ اور جب ایسا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم حقیقی معنوں میں اسم ہوگا کہ جس کا تعلق مقام ذات سے ہے، اور اللہ تمام جلووں کے ساتھ ذات حق تعالیٰ کا جامعہ جلوہ قرار پائے گا۔ اسم یعنی جامعہ جلوہ، رحمان و رحیم اسی جامعہ جلوے کے جلوے کہلائیں گے۔ نہ یہ کہ رحمان کسی ایک حقیقت کا نام ہو، رحیم کسی دوسری حقیقت کا، بلکہ صورتحال یوں ہے کہ اللہ، رحمان اور رحیم یہ تینوں اسم گویا ایک ہی حقیقت سے متعلق ہیں اور سب کے سب ایک ہی جلوے کے مختلف صورتیں ہیں، ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ محدود ہو جائے گا اور پھر واجب الوجود نہیں رہے گا بلکہ ممکن الوجود ہو جائے گا۔ بنابراین اللہ جو کہ اپنی ذات میں رحمان و رحیم بھی ہے، ہر قسم کی حمد اسی کے لیے واقع ہوگی۔ حمد کی بحث میں تفصیلی ذکر ہو چکا ہے، اور پھر اس کی بابت توجہ کریں تو وہی 3 صورتیں سامنے آئیں، یعنی اللہ مقام صفات میں جامعہ جلوہ ہو تو اسم اپنی جامعیت کے ساتھ مقام صفات میں مشیت مطلق ہوگا، اور پھر اسی سے سب کچھ واقع ہوگا، اور یہی صورت اس وقت ہوگی جب اللہ کو مقام فعل میں جامعہ جلوہ تسلیم کریں، یعنی اسم اپنی اسی حقیقت کا حامل رہے گا اور مقام ظہور میں اس کی حقیقت وہی رہے گی کہ جو مقام ذات و صفات میں تھی۔ مثلا جب اللہ کی جگہ رحمان و رحیم کہیں گے تو مقام ظہور میں ایک ہی حقیقت جلوہ فگن ہوگی۔ پس آیہ شریفہ میں اللہ کی بابت کچھ مطالب بیان کیے جا چکے ہیں، اور یہ امر ذکر کیا جا چکا ہے کہ اللہ اس میں جامعہ ہے، جو کہ مقام ذات بھی ہے، مقام صفات میں بھی ہے اور مقام فعل میں بھی۔ گویا آیہ مبارکہ میں اسم اللہ تمام جہات کا حامل ہے، اور ہمیں اب تک اسم اللہ بے اور بے کے نیچے نقطے کے بارے میں بحث کر لی ہے، اور رحمان و رحیم کے سلسلے میں کچھ مسائل ہیں کہ جنہیں اجمالی طور پر بیان کریں گے انشاءاللہ۔
یقین ضروری ہے، حقائق کی بابت یقین حاصل کرنا ضروری ہے، اور خدا کرے کہ ہم اس یقین کے حصول میں کامیاب ہو جائیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو سرے سے انکار ہی انکار کی روش اپناتے ہیں، ہر چیز کا انکار، تمام معارف عرفانی مسائل کے منکر، اپنی طبع مزاج حیوانی کے ساتھ اس حقیقت کو باور کرنے پر تیار نہیں ہوتے کہ حیوانی حدود سے آگے بھی کوئی منزل ہے، جبکہ صورت اس امر کی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہلی منزل ہی میں اور پہلے مرحلے میں انکار کی روش اپنا لیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان جس چیز کو نہ جانے اس کا انکار کر دے۔ یہ بات ہرگز درست نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الرئیس بو علی سینا نے کہا کہ جو شخص دلیل و برہان کے بغیر کسی چیز کا انکار کر دے وہ انسانی فطرت کی حدود سے خارج ہے۔ عقیدہ دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جس طرح کی کسی چیز کا اثبات دلیل و برہان کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح کسی چیز کا انکار اور نفی کرنا بھی دلیل و برہان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی چیز کے وجود سے انکار کریں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ٹھوس دلیل ہونی چاہیے، ورنہ اس کے انکار اور نفی کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے بارے میں ہم اپنے علم کی نفی کی جائے اور کہا جائے کہ مجھے اس کے متعلق کوئی علم نہیں، تو یہ دوسری بات ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ اصل کی نفی اور اس کا انکار دلیل اور برہان کے بغیر صحیح نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ انکار کی پالیسی اپناتے ہیں، ان کی روش ہی انکار پر قائم ہے، وہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ چونکہ وہ سوچنے، غور کرنے، حقیقت الامر کو درک کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، لہٰذا انسان کی فطرت سے خارج ہو کر ہر چیز کے منکر ہو جاتے ہیں، گویا اپنی جہالت کے سبب انکار کی روش کو اپنا لیتے ہیں، اور اس امر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ اگر انسان کسی چیز کو قبول کرے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور اگر کسی چیز سے انکار کرے تب بھی دلیل کی ضرورت ہے، یعنی مثبت یا منفی عقیدہ دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر اس کے پاس کسی ایک جہت کی بابت ٹھوس دلیل نہ ہو تو وہ انکار کر دینے کے بجائے یہ کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں، ممکن ہے ایسا ہی ہو۔ آپ جس بات کو سنیں اس کی بابت پہلے مرحلے میں یہ احتمال دیں کہ ممکن ہے صحیح ہو، جیسا کہ کہا گیا کل ماقر سمعک ذرہ فی بقعۃ الامکان، یعنی جو کچھ آپ کے کانوں تک پہنچے اسے وادی امکان میں ڈال دو، کیونکہ ممکن ہے کہ حقیقت میں وہ امر واقع ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حقیقت میں واقع نہ ہو، لیکن کسی ایک پہلو کے ضائع ہونے سے پہلے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ ہم تو اس عالم کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے، اس عالم کے بارے میں بھی جو کچھ جانتے ہیں مکمل نہیں بلکہ وہ ناقص معلومات ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ابھی تک مجہول ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بابت علم حاصل ہوگا۔ جیسے کہ آج سے 100 سال قبل اس عالم کے بارے میں کتنے امور ایسے تھے جو کہ مجہول اور نامعلوم تھے، اب وہ معلوم ہو چکے ہیں، یعنی کتنے ایسے مجہولات تھے کہ جو اب معلومات کے صورت اختیار کر چکے ہیں۔ اور جب ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم ابھی تک عالم طبیعت کے بارے میں تمام معلومات حاصل نہیں کر سکے، تو پھر ان حقائق کا انکار کیوں کر روا ہے کہ جو اولیاء الہی کے علم میں ہے اور ہماری رسائی وہاں تک نہیں۔ انسان جب اپنی ہی جہان طبیعت کے بارے میں مکمل ادراک نہیں رکھتا تو پھر عالم ماورائے طبیعت کے بارے میں کسی چیز کا انکار کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ انسان کا دل فوراً ایک چیز کا انکار کر دیتا ہے، آخر ایسا کیوں؟ آخر یہ دل حقائق اور انوار سے محروم کیوں ہے؟ اس کا واحد سبب یہی ہے کہ وہ جس چیز سے آگاہی نہیں رکھتا اس کا منکر ہو جاتا ہے، لا علمی کے اظہار کے بجائے نفی کا اظہار کر دیتا ہے، اور بڑی جرأت کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ اہل معرفت کا عقیدہ درست نہیں۔ پس جو شخص ایسی باتیں کرے تو اس کا دل نور حقائق سے کیوں کر معمور ہو سکتا ہے، اور وہ جن امور کو خود ساختہ باتیں کہتا ہے وہی قرآن و سنت میں موجود ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر اس کے انکار کی اور ضروری ہے کہ ہر شخص کسی چیز کے انکار سے پہلے اس کی بابت مکمل تحقیق کر لے، اس کے بارے میں مثبت یا منفی نظریہ قائم کرنے سے قبل اس کی بابت تمام جہات کا جائزہ لے لے تاکہ نظریہ قائم کرنے کے بعد کسی پیچیدگی کا شکار نہ ہو سکے۔ اس طرح اگر کسی امر کی بابت اس کی رسائی نہ ہو تو لا علمی کے اظہار میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ نامعلوم چیز کا انکار کفر ہے۔ یہ بات ہرگز درست نہیں کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا اس کا انکار کر دے، بلکہ ایسا کرنے کو کفر سے تعبیر کی گئی ہے۔ البتہ کفر سے مراد وہ کفر نہیں کہ جو شریعت میں اسلام کے مقابلے میں ذکر کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد کفران ہے۔ اگر انسان نامعلوم چیز سے انکار کر دے تو یہ امر اس کے لیے مشکلات کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔
یہی بات تمام دشواریوں کی جڑ ہے۔ انسان کی زندگی میں یہی مرحلہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ حقائق اور واقعات کے ادراک سے عاجز ہونے کی وجہ سے ان کا انکار کر دیتا ہے، اور چونکہ وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا کہ جہاں تک اولیاء الہی پہنچے ہیں، لہٰذا انکار کر دیتا ہے اور اسے اپنے اس انکار پر اصرار بھی کرنے لگتا ہے، یعنی کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار ہی نہیں ہوتا۔ اس کیفیت کو کفر حجودی کہتے ہیں، کہ جو کفر کی بدترین قسم ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اس امر کو ملحوظ رکھے کہ یہ بات جو کہ قرآن و سنت میں بھی ہے، اولیاء الہی نے بھی کہی، عرفاء بھی اپنے ادراکات کی حدود میں اس کے قائل ہیں، اور فلاسفر بھی اس کے معتقد ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اس کا انکار نہ کرے، اور جب تک اس کی بابت حقیقت حال واضح نہ ہو جائے اس کے بارے میں منفی اظہار رائے نہ کرے، اور اس شخص کی طرح نہ ہو جائے جو یہ کہتا ہے کہ میں جب تک اپنے اس چاقو سے خدا کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہ دیکھ لوں ہرگز تسلیم نہیں کروں گا۔ ایسی باتیں کفر ہیں، غلط ہے۔ یہ بات ہرگز صحیح نہیں کہ انسان خدا کو چاقو سے ذرا ذرا کر کے دیکھنے کے بعد تسلیم کرے، بلکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس امر کا انکار نہ کریں جیسے انبیاء علیہ السلام، اولیاء الہی نے بیان کیا، کیونکہ اگر ہم نے پہلے ہی مرحلے میں انکار کر دیا تو پھر دوسرا مرحلہ طے نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہی انکار ہمارے لیے سد راہ ہو جائے گا۔ جو شخص ابتدا ہی سے انکار کی روش اپنائے وہ تحقیق کی طرف بھی نہیں جائے گا۔ اگر انسان چاہے کہ اس ظلمت کدے سے باہر آئے تو پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز کی صحت کے بارے میں احتمال دے اور اس کا انکار نہ کرے، کیونکہ اگر پہلے مرحلے میں ہی انکار کر دے تو آخری مرحلے تک اسی حالت میں رہے گا، بلکہ خدا سے دعا کرے کہ وہ اسے صحیح راہ دکھائے، کیونکہ صحیح راہ دکھانا اسی کا کام ہے، اور یہ بھی دعا کرے کہ خدا اسے منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا کرے، اور جب کسی کو صحیح راہ مل جائے تو وہ منزل مقصود تک پہنچنے میں یقیناً کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر انسان پہلے ہی مرحلے میں انکار کرنے کے بجائے خدا سے دعا کرے کہ وہ اسے حقیقی منزل تک پہنچنے کی سیدھی راہ بتائے تو وہ یقیناً اسے سیدھی راستے کی ہدایت کرے گا۔ خدا اسے ہرگز مایوس اور محروم نہیں کرے گا۔ ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اسی پہ بھروسہ رکھیں اور کتاب و سنت کے منکر نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ انکار اور منفی روش ہی ہے کہ جو انسان کو کئی ایک مسائل سے محروم کر دیتی ہے۔ یہی انکار ہے کہ جس سے انسان اپنی حقیقی منزل کا سیدھا راستہ کھو بیٹھتا ہے۔ یہی انکار مطلق ہی ہے کہ جو انسان کے لیے سد راہ بنتا ہے۔ جو باتیں ہمیں اولیاء الہی نے بتائی ہیں ان کے بارے میں ہمیں صحیح اور درست ہونے کا نظریہ قائم کرنا چاہیے، ان کا انکار ٹھیک نہیں۔ اگر انسان ہر چیز کا انکار کرنے لگا تو وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ وجود اور نفی کی پالیسی کو ترک کر دینا چاہیے، ورنہ کامیابی ممکن نہیں۔ انسانی عظمت اس امر کی مقتضی ہے کہ انسان منفی روش اختیار کرنے سے اجتناب کرے۔ مثبت روش اپنانا ہی منزل مقصود تک پہنچنے کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ اسی سے انسان کی زندگی کے تمام مراحل کامیابی کے ساتھ طے ہو جاتے ہیں۔ انکار مطلق کی صورت میں بھی مستحسن نہیں۔ چہرہ دل سے پردہ وجود ہٹانا چاہیے۔ میں ہرگز اس امر سے نا امید نہیں ہوں کہ ہم چہرہ دل سے پردہ وجود کو ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تاہم خداوند عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن کی زبان کو سمجھ سکیں۔ قرآنی زبان مخصوص زبان ہے، اس کا ایک خاص انداز ہے۔ کتنی عظیم بابت ہوگی کہ ہم اس زبان، انداز، لہجے اور اصطلاح سے آشنا آگاہ ہو جائیں کہ جو قرآن پاک ہی کے ساتھ مخصوص اور مختص ہے۔ قرآن معانی اور مطالب کا ایک ایسا پاکیزہ دسترخوان ہے کہ خداوند عالم نے بچھایا تاکہ اس دسترخوان سے اپنی ضرورت اور حاجت کے مطابق استفادہ کر سکے۔ یہ ایک وسیع دسترخوان کی مانند ہے، بشرط کہ انسان کسی ایسی قلبی بیماری میں مبتلا نہ ہو کہ جو اس کی چاہت ہی ختم کر دے، کیونکہ اس قسم کی قلبی بیماری ایسی مہلک چیز ہے کہ جو انسان کو قرآنی حقائق سے بہرور ہونے سے محروم کر دیتی ہے۔ لیکن اگر انسان کا دل ہر قسم کی بیماری سے پاک ہو تو وہ یقیناً قرآنی غذا سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اس کی سادہ مثال دنیا ہے۔ دنیا بھی ایک وسیع دسترخوان کی مانند ہے کہ سب اس سے بہرور ہو سکتے ہیں، کوئی سبزیوں سے، کوئی پھلوں سے، کوئی میووں سے، کوئی اس کی دیگر نعمتوں سے۔ گویا اسی دنیا سے ہر شخص اپنی چاہت حاجت کے مطابق مستفید ہوتا ہے اور اپنے ظرف اور استعداد کے مطابق اس کی نعمتوں سے بہرور ہوتا ہے۔ انسان بھی استفادہ کرتا ہے، حیوان بھی، لیکن دونوں کے استفادے میں فرق ہے۔
انسان اپنی حیوانیت کے بعد اپنی انسانیت کے تقاضوں کے ساتھ اس دنیا کی نعمتوں سے بہراور ہوتا ہے، اس عظیم وسیع دسترخوان سے نعمات الہی اٹھاتا ہے۔ یہ خدائی دسترخوان کہ جسے وجود کا نام دیا جاتا ہے، اس سے ہر شخص استفادہ کرتا ہے، سبھی اس سے بہراور ہیں۔ قرآن پاک بھی اسی طرح سے ایک وسیع دسترخوان ہے جس سے ہر شخص اپنی استعداد، اپنی چاہت، اپنی احتیاج کے مطابق استفادہ کرتا ہے۔ بس جس قدر کسی کی چاہت زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ قرآنی دسترخوان سے زیادہ بہراور ہوگا، اتنا ہی اس کے معارف اور حقائق سے زیادہ آگاہی حاصل کرے گا۔ البتہ صحیح اور کامل استفادہ تو وہی کرے گا کہ جس پہ قرآن نازل ہو، جیسا کہ ارشاد ہے انما یعرف القرآن من خطب بہ، قرآن پاک کی معرفت اس کے مخاطب ہی کو ہے۔ البتہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس عظیم خدائی دسترخوان سے پورا استفادہ کرنا چاہیے، اور سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی یہ بات نہیں سوچنی کہ اس جہان طبیعت کے سوا کچھ اور بھی ہے، کیونکہ ایسا سوچنا غلط ہے، بلکہ نبوت کے انکار کے مترادف حقیقت ہے کہ قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ انسان کو انسانیت کے عظیم منزل پہ فائز کرے، کیونکہ یہ سب کچھ حقیقت مطلقہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ تمام عبادات وسیلہ ہیں، تمام دعائیں وسیلہ ہیں، یہ سب اس بات کا وسیلہ ہیں کہ انسان اپنی حقیقت کو پالے اور جو قوتیں خداوند عالم نے اس کے وجود میں ودیت کی ہیں اس سے پورا استفادہ کرے، گویا بالقوہ انسان بالفعل انسان ہو جائے، اس کی فطری صلاحیتیں شگوفائی پائیں اور وہ اس جہان طبیعت کی پستیوں سے نکل کر معنویت اور روحانیت کی پاکیزہ حقیقت سے بہراور ہو، تاکہ اس کا وجود سراپا حقیقت بن جائے۔ جو کچھ دیکھے اپنے آئینہ حقیقت میں دیکھے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اسی مقصد کے لیے آئے، سب کے تشریف لانے کی بنیادی غرض یہی تھی، وہ انسان کو اس کی حقیقی منزل تک پہنچنے کی سیدھی راہ پہ لگائیں۔ انبیاء الہی سب کے سب وسیلہ بن کے آئے، وہ حکومت و اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے اور نہ ہی انہیں حکومت کرنے کی کوئی ضرورت تھی، بلکہ وہ انسان کو حق تک پہنچانے کا وسیلہ بن کے آئے ہیں۔ عدالت خدا کی عظیم صفت ہے اور اس کی بابت جو بحث کی جائے وہ خدا کی صفت کے بارے میں بحث ہوگی، لیکن اس بحث کے لیے اہل نظر ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ اہل نظر ہیں وہ عدالت کی بحث کرتے ہیں، وہ معاشرتی عدل کے قیام کی بات کرتے ہیں۔ اگر وہ حکومت قائم کرتے ہیں تو ایسی حکومت کے جو عادل ہو، لیکن ان کا مقصد صرف حکومت کا حصول اور قیام نہیں بلکہ وہ قیام عدل کا وسیلہ ہوتا ہے، اور یہ سب اس امر تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ انسان اس عظیم مقصد کو پالے کہ جس کے لیے انبیاء الہی تشریف لائے۔ ہمیں اس پاکیزہ مقصد تک پہنچنے کے لیے خدا کی طرف سے توفیق اور اس کے بعد ہے اس کا 5واں اور آخری درس کی جو انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی آڈیو میں اس کو پیش کریں گے۔ اس کتاب میں کیونکہ بہت ہی جید عالم دین آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کا مترجم ہے علامہ حسن رضا غدیری، بہت بہترین ترجمہ انہوں نے کیا، اور اس میں کچھ مطالب ظاہراً بات ہے کہ کچھ الفاظ بہت مشکل ہیں کہ جن کے لیے آپ سے گزارش کروں گی کہ یا تو اہل علم یا پھر آپ نیٹ سے بھی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور ان الفاظ کو کے معنی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن میں نے پھر بھی ان علوم میں ایک چیز دیکھی ہے کہ اگر ہم ان کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو ہمیں مطالب سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ کہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بارے میں نئی معلومات بھی حاصل کی ہوں گی۔ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گہری بصیرت نے ہمیں اس سورے کی اہمیت، اس کے مفاہیم کو سمجھنے میں مدد دی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہدایت سے نوازے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔